ایک واجب، ایک حرام، ایک مستحب، ایک مکروہ، ایک مباح۔ وہ فرماتے تھے میں نے پوری زندگی اپنے لیے فقط دو حکم رکھے ہیں، ایک واجب اور ایک حرام۔ میری فہم کے مطابق میرے عمل میں مستحب، مکروہ، مباح کی گنجائش نہیں، یعنی میں نے ہمیشہ مستحب کو بھی واجب سمجھ کے پابندی کی ہے، اور میں نے مکروہ سے جو اجتناب کیا ہے، حرام سمجھ جو سے اجتناب کیا ہے، اس حد تک میں نے اہمیت دی ہے۔ اور کہا کہ قبلہ آپ کی زندگی میں یہ آثار کیا ہیں؟ آپ ایک نگاہ کرتے ہیں تو جو آپ کی اصطلاح فارسی کی اصطلاح یہاں بولی جاتی ہے کہ آپ ایک نگاہ کرتے ہیں تو مٹی کی سونا بن جاتی ہے۔ کہا یہ عمل کرنے محمد والے محمد کے چندر والے پہ جھکو گے نا، مکروہ کو حرام سمجھو گے، مستحب کو واجب سمجھو گے، یوں شریعت پہ عمل کرو گے، تم کی ایسی ہوگی۔ محرمات سے اجتناب، سارا دن بہتان، الزام تراشیاں، غیبتیں، پھر بندہ کہے گی کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ نماز اثر نہیں کر رہی، نماز اس لیے اثر نہیں کر رہی تو باقی محرمات کو جو میں انجام دے رہا ہوں، اور باقی محرمات کی وجہ سے میرے واجبات کی، میری تعقیبات کی، میرے عمل کی، میری عبادت کی تاثیر رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت انسان کی تقرب الہی اور معراج مومن ہے نماز، لیکن کب؟ جب انسان ادھر سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ عادت کے ساتھ سارا دن حرام کمانا، حرام کھانا، خود بھی حرام کھائے، اولاد بھی حرام کھائے، نماز شب کو بھی پابند ہو کے ہی قرب الہی کا باعث نہیں مار رہا، وجود میں خضوع و خشوع نہیں آ رہا، اور وجود میں خضوع و خشوع نماز لاتی ہے، نماز شب لاتی ہے جب لقمہ حلال، لقمہ حرام پیٹ میں سارا دن کمایا فراڈ کر کے۔ اور معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ جملے آپ کو کہتا ہوں، کبھی سخت بھی جملے کہہ جاتا ہوں، معذرت کے ساتھ کیا عجیب شخص ہے، نسبت اس کی روحانی کے ساتھ اور پیٹ بھرا وہ حرام کے ساتھ، اس بات کا وجود ہے۔ تھوڑا سا اس طرف ہو، وہ کام جو حلال ہے اس کی وہ تاثیر ہے جو کثیر بینک بیلنس رکھنے والوں کے رزق میں تاثیر نہیں ہے۔ اپنے رزق پہ برکت لانی ہے، سب سے پہلا نقطہ ہے اسے حلال طریقے سے کماؤ، اور معذرت کے ساتھ حلال طریقے سے کمانے والا بھی حلال ہو کے نہیں کھایا جاتا۔ ہم جہالت کی وجہ سے حلال طریقے سے کماتے ہیں، پھر پتہ نہیں ہے حلال کر کے کھانا کس ہے، حرام کر کے کھاتے ہیں۔ تھوڑا سا مکتب اربع کی طرف ہو، آپ نے عالم سے رابطہ کیا، دین شناس سے رابطہ کیا، پوچھا کہ اللہ کس کہاں سے روزی کماؤں تاکہ حلال روزی وہ تو ہوگی۔ یعنی ایک ایسا آپ نے کام کیا جسے آپ کی درآمد حلال طریقے، پھر کھانا یہ لقمہ جو اوپر ڈالنا ہے حلال کر کے، اس کا بھی اپنا ایک پروسیس ہے کہ حلال کس طرح یہ بنتا ہے، اسی میں مساکین کا کو، اسی میں سادات کا کو، اسی میں سیدہ کا حق موجود ہو۔ حلال طریقے سے کمائی روزی میں خمس ادا نہ ہو، زکوٰۃ ادا نہ ہو، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ غصبی مال، غصبی لباس، پھر کہتے نماز شب کا بغانو تیرا لباس ہی غصبی تھا، تیری اس نماز شب کا کیا فائدہ؟ اپنے لباس کو مخمس مال سے لباس پہنو، خمس ادا کی ہوا لباس۔ جب شرائط ہی نہ ہو، مجھے یہ بتائیں کہ انسان نے وضو ہی نہیں کیا اور وہ نماز شب پڑھ رہا ہے، اول وقت پہلی صفحہ کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نماز کافی قبول ہے؟ لباس بھی تو غصبی ہی ہونا چاہیے نا، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ باتیں کبھی کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن امیر المومنین نے ناجل بلاغہ پر فرمایا قال حق مرن، حق کڑوا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا شدید ہے۔ لہذا فرمایا کڑوی باتیں سننے کی عادت ڈالو اپنے آپ کو، اور یہ کڑوی کبھی جاتے ہو، یہ بچوں کے کام ہے کہنا جا کے امی جی میں نے وہ ٹیکا نہیں لگوانا، میں نے امی جی وہ کڑوا شربت نہیں پینا۔ سمجھدار بندے نے بھی کبھی ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے وہ شربت ہو، یہ جو کڑوا نہ ہو، سمجھ لائیے کڑوی غذا کھاؤ گے، دوائیاں لو گے تو صحت یاب ہو۔ دین کے بھی نسخے اسی طرح ہے، شاید ظاہری طور پہ میرا لہجہ میری باتیں آپ کو گرام بولتی ہوں، اس میں میری بھی نجات ہے، آپ کی
ان باتوں کو سننے کی مطلب یہ کی باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی کہانی اور زیادہ حدیث پیش کرنا چاہتا تھا، آپ کے دامن میں مجھے اپنی ٹائم زیادہ ہو گیا. میں یہاں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو آپ اس ادارے کو تعبیر کرنے میں یقیناً خدا رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ان کا حق ہے. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. جو عزیز ہمارے اس رنگ میں